الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے کا اہتمام کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرکزی پہلو اٹھا کر دیکھا جائے حقوق العباد کے حوالے سے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ اپنے کسی فعل اور کردار سے. اس لیے کہ تکلیف زبان سے بھی پہنچتی ہے، اعضاء اور جوارح سے بھی پہنچتی ہے، انسان کے فعل اور انسان کے کردار اور حرکات اور سکنات سے بھی پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جملہ باتوں سے محفوظ تھے اور اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا دیا ہے، زندگی گزارنے کا نمونہ ہے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تم نبی کی زندگی مد نظر رکھ کر گزارنے کا اہتمام کرو اپنی زندگی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی نصیب ہو جائے. لہذا مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمان تو وہ کہلانے کے لائق ہے، مسلمان وہ کہلانے کے لائق ہے جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہے،
جس کے ہاتھ پاؤں کی اذیتوں سے دوسرا محفوظ رہے، ارے مسلمان تو وہ کہلانے کے لائق ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان تو اسے کہا جاتا ہے، مسلمان اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات سے ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے، نہ زبان سے، نہ افعال سے، نہ جوارے سے، نہ کردار سے، نہ حرکات اور سکنات سے۔ مسلمان وہ ہے۔ اور اگر مسلمان تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، اذیتیں بھی پہنچا رہا ہے، اپنے افعال اور کردار سے دوسرے مسلمان کو ٹھیس بھی پہنچا رہا ہے، یہاں تک کہ نوبت آ رہی ہے کہ ایک مسلمان کی جان سے کھیل رہا ہے، ایک مسلمان کی جان سے کھیل رہا ہے، تو آیا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا من سلیم المسلمون من لسانی، اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا مسلمان، اور اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہاتھ میں مارنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی انسان کو مار دے، اس کی جان لے لے، تو ایسے میں ہم پھر قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ آیا اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ مسلمان کہا جانے کے لائق ہے؟ اور اہل علم فرماتے ہیں جیسا قرآن نے بیان کیا، اس مسئلے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی تفاسیر میں نہ جایا جائے، بلکہ جتنا اللہ نے کہا اتنا ہی بیان کیا جائے، تاکہ اس عمل کی قباحت اور شناعت امت پر واضح ہو جائے۔ اگرچہ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر اس عمل کی قباحت اور شناعت امت پر واضح کرنا چاہتے ہو تو اتنا کہو جتنا رب نے کہا ہے، کہ کوئی قتل کرنے کے بعد آیا مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور در حقیقت سارے ملائکہ کی بھی لعنت ہے، در حقیقت مسلمانوں کی بھی اس پر لعنت ہے۔ اللہ نے اس کے لیے عذاب دردناک آخرت کے حوالے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بس۔ اور سمجھ لیا جائے جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا۔ اور یہاں پر قتل کرنے والے کے لیے اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہذا جان بوجھ کر قتل کرنے والا ذرا سوچ لے آیا وہ مسلمان باقی رہا یا نہیں رہا۔ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ہمیشہ جہنم میں کافر رہا کرتا ہے، مسلمان نہیں رہا کرتا۔ معلوم ہو رہا ہے قتل کرنے والے کو اللہ اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ جنت میں لے کر جانا اللہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ بس اللہ نے اتنا فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی کسی کو قتل کرے گا، جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کرے گا، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مسلمان کی جان
عام جان نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوال الدنیا اہون علی اللہ، پوری دنیا کو زوال ہو جائے، پوری دنیا کو زوال ہو جائے اللہ پر یہ آسان ہے بمقابلہ کسی مسلمان کو قتل کرنے۔ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے، اس سے بڑھ کر ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آسمان اور دنیا کسی مسلمان کی جان کو قتل کرنے میں شریک ہو جائے، آسمان اور دنیا والے کسی مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان سب لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ اللہ پر آسان ہے۔ آج آدمی چاہتا ہے کہ حج کا مہینہ آئے اور حج کا مہینہ آنے کے بعد حج اکبر بھی ہو جائے، جمعہ بھی پڑ جائے اور عرفہ کا دن بھی اس دن نصیب ہو جائے اور جناب والا بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ کتنی عظمت والی چیزیں ہیں، بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہے اور ذوالحج کا مہینہ ہے، حج بھی کر رہا ہے، یوم عرفہ میں بھی موجود ہے اور یوم عرفہ میں جمعہ بھی جمع ہو جائے تو آدمی کہتا ہے وارے کی نیارے ہو گئے۔ حج اکبر جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں بتاؤ تمہارے نزدیک حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حج کا مہینہ۔ بتاؤ تمہاری نظر میں عظمت والا دن کون سا ہے؟ عظمت والا دن یا رسول اللہ یوم عرفہ، یوم عرفہ، اس سے بڑھ کر عظمت والا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بیت اللہ جو عظمت والا ہے، یہ مہینہ جو حج کا مہینہ عظمت والا ہے اور یہ دن جو عظمت والا ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح سے مسلمان کی جان اللہ کے ہاں عظمت والی ہے۔ مسلمان کی جان اسی طرح سے اللہ کے ہاں عظمت والی ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا حج فرما رہے، طواف فرما رہے، کیا ہی عجیب منظر ہوتا ہے، آدمی بیت اللہ کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے اور بیت اللہ اس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب فرمایا، بیت اللہ کو مخاطب فرمایا اور آپ نے فرمایا تو کتنا لطیف ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوشبودار ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا لطیف ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوشبودار ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے بیت اللہ، اے بیت اللہ، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تیری حرمت سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں مسلمان کی جان کی حرمت، تیری نظر سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں مسلمان کی جان کی حرمت ہے۔ کوئی بیت اللہ کا پردہ کھینچے توہین کرتے ہوئے کبھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا، بیت اللہ کی طرف تھوک پھینکے کبھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا، بیت اللہ کو پیٹھ دکھا دکھا کر عملاً قصداً یہ کام کرے کہ ہاں میں بیت اللہ کی بے ادبی کر رہا ہوں، کبھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا، بیت اللہ کی ناقدری کرے کبھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ ارے مسلمان، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کی عزت اور حرمت اس بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، تو پھر مسلمان کی بے ادبی کرنا، مسلمان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، مسلمان کی توہین کرنا، مسلمان کی ہتک کرنا، یہ کیسے روا اور جائز ہو جائے گا جب اس مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے؟ بیت اللہ کا پردہ کھینچنا مسلمان برداشت نہیں کرتا، مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا، مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا اللہ اس کو کیسے برداشت کر لے گا؟ یہ بیت اللہ کی حرمت
اس سے بڑھ کر مسلمان کی حرمت اور عظمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی مسلمان کے قتل کرنے میں آدھی بات کہی ہوگی، آدھی بات، تعاون صرف زبان سے کیا ہے، قتل نہیں کیا، تعاون صرف زبان سے کیا ہے، قتل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف بات کہی تھی اور اس بات کی طرف سے گویا کہ اس مسلمان کے قتل میں تعاون حاصل ہوا، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، دونوں آنکھوں کے درمیان میدان محشر میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا محروم۔ آج یہ اللہ کی رحمت کو نہیں پائے گا، آج یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اس نے قتل نہیں کیا، صرف آدھی بات کہی ہے، مسلمان کو قتل کرنے میں جو معاون بن گئی، اللہ عز و جل کل قیامت کے دن برداشت نہیں کر رہے کہ یہ میری رحمت سے مستفید ہو جائے، اس لیے کہ اس نے میرے بندے کی جان کو ختم کرنے میں آدھا جملہ کہا تھا، آدھا جملہ۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں مسلمانوں کے متعلق، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ قتل نہیں کرتے، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے، کسی جان کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق ہو تو قتل کر دیتے ہیں۔ ادھر نفس فرمایا، نفس، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جس جان کو حرام کیا ہے مسلمان اس کو قتل نہیں کرتے۔ تو میرا عزیزو سوال یہ ہے، قتل کرنے والا کیا مسلمان کہلا سکتا ہے؟ قتل کرنے والا کیا مسلمان کہلا سکتا ہے؟ یہاں پر نفس ارشاد فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ وہ جان اگر عمل لے کر آنے والی ہو اور کافر کیوں نہ ہو تب بھی مسلمان کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ عمل لے کر آیا، جس کو ہم کہتے ہیں پاسپورٹ، ویزا، اگر عمل لے کر آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِي، کسی عہد والے کو اس کے عہد اور ذمے میں قتل نہ کرو۔ اور آپ نے فرما دیا دین اسلام میں کوئی ادنا مسلمان اگر کسی کافر کو پناہ دے دے تو کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں اس کافر پر ہاتھ اٹھائے، اس کافر پر ہاتھ اٹھائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے نا، یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے جان پروف دین ہے، انسان کی عزت کو پناہ دیتا ہے، مسلمان ہو یا کہ کافر، یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ حرب میں نہیں ہے، جنگ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں رہے، مسلمانوں سے قتل و قتال نہیں کر رہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، عمل لے کر آئے اور ذمے میں آئے، ان کی بھی جان اور مال کی حفاظت مسلمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت۔ یہ کافر کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل تو سمجھا جاتا ہے کہ جہاں کافر ملے مار دو، جہاں کافر ملے مار دو، شرعاً بالکل حلال نہیں۔ کافر اگر کسی مسلمان کے ملک میں عمل لے کر آتا ہے، ویزا لے کر آتا ہے، حکومتی معاملات پورے کر کر آتا ہے، تو اس کافر کی عزت اور حرمت ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کی عزت اور حرمت۔ تو یہ دین اسلام ہے کہ اس نے ایک مسلمان کی جان کو عزت بخشی، مال کو عزت بخشی اور اس کی حرمت کو عزت بخشی ہے۔ یہاں پر کالے اور گورے کی تفریق نہیں ہے، یہاں پر مالدار اور غریب کی تفریق نہیں ہے، یہاں پر مالدار ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو،
کسی طبقے اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، اگر ذرہ برابر کسی مسلمان کی جان سے کھیلے گا، عزت سے کھیلے گا، مال کی بے حرمتی کرے گا، قابل مواخذہ ہوگا۔ یہ یہودیوں میں ہوتا تھا کہ ان کے ہاں اگر کوئی وہ آدمی جو کہ عزت والا ہے، مال والا ہے، اگر قتل کر لیتا تو اس کو پھر جناب والا سنسار نہیں کرتے، اگر زنا کر لیتا سنسار نہیں کرتے، اگر کوئی نچلا آدمی معاشرے میں اس کا مقام نہیں، عزت نہیں، اگر زنا کر لے برابر کا سنسار کریں گے، چوری کر لے، قتل کر لے، برابر کی سزا جاری کریں گے۔ یہاں تک کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ ہمیں حکم بیان کر دیجئے، ہمارے طبقے میں ایک آدمی نے زنا کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کتاب تورات نہیں ہے، تم مجھ پر تو ایمان لے کر نہیں آئے نا، تم نے قرآن کو تو نہیں مانا، تمہارے پاس تورات نہیں ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے تورات میں اس کا حکم بیان کیا ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جاؤ تورات لے کر آؤ، تورات لے کر آؤ۔ اور اسی اثنا میں یہود کے بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آ گئے، یہود کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جھوٹ بولتے ہیں، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کوئی آدمی اگر زنا کرے، شادی شدہ ہو، اس کو سنسار کیا جائے گا، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ بڑا آدمی اگر غلط کام کر لے تو اس کو برابر کی سزا نہیں دی جاتی۔ آپ نے فرمایا تورات لے کر آؤ، تورات لے کر آئے۔ عجیب گمراہی اور ضلالت میں پڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات لے کر آئے۔ آنے کے بعد جو آیت رجم تھی اس کے اوپر ایسے انگلی رکھ لی اللہ کے نبی کے سامنے، جس پہ قرآن اترا، جس پر ابھی وحی آ رہی ہے، جس کو اللہ سارے احکامات بیان کر رہا ہے، جو ایسے کتاب کا گویا کہ حامل ہے جو تورات کی بھی سردار ہے، جو ایسے کتاب کا حامل ہے جو زبور کا بھی جناب والا، زبور سے بڑھ کر ہے، انجیل سے بڑھ کر ہے، اس کے سامنے دھوکہ دہی کر رہے ہیں، انگلی رکھ لی آیت کے اوپر، اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے کہیے انگلی اٹھائے۔ تورات کے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے عبداللہ ابن سلام، ایمان لے کر آ گئے تھے، ان کا باپ بھی تورات کا عالم تھا اور یہ بھی عالم تھے، اور جب یہ ایمان لے کر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آ گیا، یہ یہودی میری مخالفت کریں گے، آپ ذرا ان سے پوچھئے، میں ان کا مقتدی ہوں، میں ان کا امام ہوں، جب میں آپ پر ایمان لے کر آ گیا تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن جو محمد پر نازل ہوا وہ اس وقت کی حق کتاب ہے، تورات سے بڑھ کر ہے، انجیل سے بڑھ کر ہے، زبور سے بڑھ کر ہے، انہیں چاہیے اپنے امام کی بات مانیں۔ لیکن کیا کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں ان کے سامنے آیا نا تو یہ فوراً میری تکذیب کرنا شروع کر دیں گے، فوراً مجھے جھٹلانا شروع کر دیں گے، حالانکہ میں ان کے ہاں تورات کا مسلمہ عالم ہوں، عالم تورات کا امام ہوں ان کے نظر میں یہودیوں کے ہاں، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیے، ان یہودیوں کو بلائیے اور پوچھئے کہ تورات کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے، تورات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا تورات کا عالم کون ہے، عبداللہ ابن سلام کے متعلق تم کیا کہتے ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے بیٹھے، یہ یہودی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات کیے اور کہا کہ عبداللہ کے متعلق کیا کہتے ہو، کہنے لگے کہ تورات کا امام ہے، وہ ایسا امام ہے اس کا باپ بھی امام تھا، یہ گویا کہ امام ابن امام ہے، عالم ابن عالم ہے، عالم ابن عالم ہے، تورات کو بڑا زبردست جاننے والا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا گویا کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنے امام کو دیکھو، مجھ پر ایمان لے کر آ گیا ہے تو اپنے امام کی اتباع کرو،
جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن سلام نے پردہ اٹھایا تو چونک گئے اور اسی وقت کہنے لگے جھوٹا ہے، جھوٹے کی اولاد ہے. اسی وقت تکذیب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹے کی اولاد ہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے کہہ ذرا انگلی اٹھا. چنانچہ جب انگلی اٹھائی تو اس کے نیچے حکم لکھا ہوا تھا اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے اللہ کے ہاں اس کے ہاں حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے. لیکن دین اسلام میں یہ بات نہیں ہے. یہاں پر کوئی بھی کوئی عمل اختیار کرے گا خواہ کسی طبقے سے کیوں تعلق نہ رکھتا ہو، برابر کا انصاف ہوگا، برابر کا عدل ہوگا، برابر کا عدل کا پیمانہ اس کے درمیان جاری ہوگا. خواہ وہ کسی بھی خاندان سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی رئیس زادے کا بیٹا کیوں نہ ہو. میرا عزیزو دین اسلام کا یہ حکم ہے. اور آج ہم دیکھ لیں جس مملکت خدا داد پاکستان کا نام لیتے ہیں وہاں پر غریب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، نادار کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کمزور کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور صاحب ثروت، مالدار، رئیس اور چودھری کا اگر بیٹا ہو جائے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. بالکل سراسر دین و ایمان کے خلاف عمل ہوتا ہے. پھر جہاں پر جب یہ صورتحال ہو نا تو وہاں پر پھر اللہ کی طرف جب مظلوم کی آہیں اٹھتی ہیں نا بد دعاؤں کی صورت میں، اللہ کی بارگاہ میں مظلوم کی جب آہیں بد دعاؤں کی صورت میں جاتی ہیں نا پھر وہ امت اور پھر وہ قوم چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی. ٹھیک ہے، مال کے ذریعے سے عدالتوں کو خریدنے کے ذریعے سے، وکیلوں کو خریدنے کے ذریعے سے، اثر رسوخ کے ذریعے سے اپنے قتل کے جرم کو تو تم نے چھپا لیا، لیکن اس کے پس منظر میں جو مظلوم کی بد دعائیں ہیں واللہ وہ اس ظالم کی زندگی سے چین سکون کھینچ کر رہیں گے. اس ظالم کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. اگرچہ یہ عدالت میں مال سے جیتا ہے، وکالت سے جیتا ہے، عدالت کو خرید کر جیتا ہے جو آج کل کے معاشرے میں ہوتا ہے، اثر رسوخ سے جیتا ہے، سیاسی اثر رسوخ سے جیتا ہے، لیکن میرے عزیزو اس دل کا مالک اور اس کا اطمینان خالق دو جہاں اللہ کے پاس ہے. وہ دولت نہ مال سے حاصل ہوتی ہے، نہ جاہ و حشم، نہ جلال سے، نہ صاحب ثروت ہونے سے حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے. قتل کرنے کے بعد ٹھیک ہے مقدمہ تو جیت گئے، مظلوم کیا کوئی رشتہ دار قتل کیا تھا، عزیز قتل کیا تھا، مال دے کر اوپر آ گئے، مال دے کر فائل نیچے دبا دی گئی، مال دے کر فائل غائب کر دی گئی، مال دے کر عدالت کو خرید لیا گیا، وکالت کو خرید لیا گیا، انصاف کو خرید لیا گیا. یہ دنیا ہے دنیا، لیکن اس میں امن اور چین سکون راحت اس کا مالک اللہ ہے. اس کے پیچھے مال نہیں ہے. مال اگر یہ مال کے پیچھے سب کچھ حاصل ہوتا تو قارون اطمینان کی زندگی گزارتا، فرعون اطمینان کی زندگی گزارتا، شداد، حامان، یہ سب کے سب اطمینان کی زندگی گزارتے، لیکن ان کے پاس مال تھا، راحت اور چین سکون حاصل نہیں تھا. کسی نے قتل کیا، یہ بات اصل بتانے کی ہے کہ قتل کے ذریعے سے آدمی قتل کرنے کے بعد مال کے ذریعے سے اپنی جان بچا لے گئے نا، میرا عزیزو برحق بات ہے، برحق بات ہے، ماننی پڑے گی. جو قاتل ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا. ان سے تنہائیوں میں ذرا پوچھا جائے، ان سے ذرا گوشوں میں پوچھا جائے تمہارے دل کو اطمینان ہے؟ کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا. زندگی گزار تو رہے ہوتے ہیں لیکن بد مزہ بے مزہ زندگی گزارتے ہیں. وہ قتل کرنے کے بعد ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد علاقے سے فرار ہو گیا. اب جو مقتول کے ورثہ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے باپ کا بدل لیں، قتل بدل لیں. چنانچہ حاصل نہ ہو سکا، یہ باہر بھاگا،
علاقہ چھوڑ کے بھاگا۔ اب مقتول کے ورثا ایک عرصہ گزر گیا، ٹھیک ہے، قاتل کہاں ہے کچھ نہیں پتا، قاتل کہاں ہے کچھ نہیں پتا۔ چنانچہ ایک زمانے کے گزرنے کے بعد ایک آدمی اسی علاقے میں آیا، اور آنے کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس کے ہاں مہمان ٹھہرا وہ اس مقتول کا بیٹا تھا، اس مقتول کا بیٹا تھا۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد سمجھتا رہا کہ جناب والا اب تو میرے قتل کے معاملات ختم ہو گئے، لوگ بھول گئے، اب مجھے کیسے قتل کیا جائے گا، ایسے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ مقتول کے ورثاء میں سے اس آدمی نے اس کو پہچانا، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، لیکن مہمان بن کر آیا تھا، لیکن مہمان بن کر آیا تھا۔ مہمان کا ذرا اکرام ہوتا ہے، مہمان کا ذرا اکرام ہوتا ہے، لہذا رات کو ٹھہرنے کے لیے کمرہ دیا، بسترا دیا، آرام کے لیے جگہ نصیب کی کہ ابھی تم ہمارے مہمان ہو۔ جو معاملہ ہے مہمانی کم سے کم 3 دن، مہمانی 3 دن ہوتی ہے، لہذا ابھی مہمان ہو، اکرام۔ چنانچہ اکرام کی غرض سے بسترا دے دیا، اور صورتحال یہ تھی کہ یہ جو قاتل تھا جس کمرے میں سو رہا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ پوری رات جاگتا رہا، کمرے میں کبھی اس طرف بستر لگائے ایک کونے میں، کبھی دوسرے کونے میں، کبھی تیسرے کونے میں، کبھی چوتھے کونے میں، پوری رات اسی طرح سے بسر کر کر کے گزار دی۔ اب مقتول کا جو وارث ہے جب اس نے اس حالت کو دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، پوری رات بے چینی میں گزری، پوری رات بے چینی میں گزری۔ کہنے لگا کہ تمہیں کیا بتاؤں، جب کہیں کسی کونے میں بستر لگاتا ہوں، جیسے ہی آنکھ لگتی ہے ایک دم ڈر کے مارے آنکھ کھل جاتی ہے کہ میرے قتل کیے جانے والے شخص کے ورثا کہیں یہاں سے دیوار توڑ کر میرے پاس نہ آ جائیں، ایک دم بیدار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں، خوف کے عالم میں یہ جگہ چھوڑ کے وہاں بستر لگا لیتا ہوں، جیسے ہی آنکھ لگتی ہے وہی خواب دوبارہ نظر آتا ہے اور ایک دم خوف کے عالم میں پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر تیسری جگہ لگاتا ہوں، پھر یہی حالت، چوتھی جگہ لگاتا ہوں، پھر یہی حالت۔ اب یہ وارث کہنے لگا یہ تو جیتا جاگتا مرا ہوا ہے، یہ تو جیتا جاگتا مرا ہوا ہے، ارے اس مرے ہوئے کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے باپ کے بدلے میں، اس کی بھلا زندگی ہے ہی نہیں، یہ زندگی ہی میں ختم ہے۔ اس کی رات کیسے گزر رہی ہے، اس کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، یہ تو مرا ہوا آدمی ہے، مرے ہوئے کو مارنا یہ انسانیت نہیں ہے، لہذا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا اس جرم کے بدلے میں اس کو ہر روز 4 مرتبہ موت آ رہی ہے، اور پھر زندہ ہو رہا ہے، پھر مر رہا ہے، پھر زندہ ہو رہا ہے۔ یہ اذیت ناک موت ہے، یہ ایک ہی بار قتل جانا اذیت ناک موت سے کم ہے۔ لہذا اسلام میں برابری ہے، برابری۔ اگر بڑی شخصیت بھی کوئی غلط کام کرتی ہے نا، دین اسلام کے معاملات کو ذرا اٹھا کر دیکھا جائے، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ بنی اسلم کے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ معاملات تکلم کے حوالے سے آگے پیچھے ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمانے لگے کہ بھائی جو کچھ کہنا ہے یہیں پر کہہ لو، آخرت کے حوالے سے ابو بکر کی نسبت سے کوئی بات نہ چھوڑنا، اللہ کی عدالت میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ ابو بکر کی اگر کوئی بات اضافی تمہارے پاس آ گئی ہے، بدلے میں ابو بکر کو بھی کچھ کہہ دو، دنیا میں معاملات صاف کر لو۔ ابو بکر جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا ہوں، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ عمر کے پاس آ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس راستے سے عمر جائے اس راستے سے شیطان اور ابلیس نہیں جا سکتا۔ یہ عمر کا حال ہے۔ عمر
عمر کا حال۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے اعتبار سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکان جو تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، ملا ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر سے ایک پرنالہ نکل رہا تھا جو مسجد نبوی میں گر رہا تھا، پرنالہ مسجد نبوی میں گر رہا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا۔ آپ نے جب پرنالہ دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ پرنالہ مسجد میں کیوں آ رہا ہے، لہذا اس کو نکال دیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے فرمان کے بعد اس پرنالے کو نکال دیا گیا۔ حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے اور کہنے لگے یہ پرنالہ کس نے نکالا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے حکم سے اس پرنالے کو نکال دیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ پرنالہ محمد الرسول اللہ نے لگایا تھا، عمر کی کیا مجال ہے اس پرنالے کو نکالے، عمر کی کیا مجال ہے اس پرنالے کو نکالے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا حضرت عباس نے یہ بات کہی ہے اور یہ پرنالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگایا ہوا پرنالہ ہے، لہذا عمر کی کیا مجال واقعاتاً محمد عربی کا نسب شدہ پرنالہ وہ نکالے۔ چنانچہ آئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے اس پرنالے کو آپ دوبارہ اوپر لگا دیجئے۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر جھکے اور حضرت عباس کو کہا کہ عمر کی پیٹھ کے اوپر چڑھ کر اس پرنالے کو نصب کرو، عمر کی پیٹھ پر چڑھ کر اس پرنالے کو نصب کرو جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، جس کو اللہ کے نبی نے لگایا۔ عمر کی مجال نہیں ہے، میں تمہیں انصاف دوں گا، یہ غلط ہو گیا۔ لہذا عمر ایسے جھکتا ہے، اے میرے محمد کے چچا میری کمر کے اوپر چڑھ کر آپ اس پرنالے کو نصب کیجیے۔ ابو بکر ایک طرف، عمر ایک طرف، عدل ایک طرف، انصاف ایک طرف۔ ابو بکر کا چہرہ دیکھ کر، عمر کا چہرہ دیکھ کر اسلام میں نا انصافی ذرہ برابر جاری نہیں ہو سکتی۔ مخزومی عورت جب چوری کر کر فارغ ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مخزومی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مخزومی عورت کے حق میں سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر باہر آ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کیا الفاظ نقل فرما رہے ہیں؟ تم میں سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئیں، اگر ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا اس کے ساتھ معاملہ برابری کا نہیں ہوتا، اگر چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والا چوری کر لے، زنا کر لے کی جاتی ہے۔ مخزومی عورت پر حد جاری ہو گئی ہے اور اسامہ اس کے حق میں سفارش کر رہا ہے، اللہ کا نبی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھو اس مخزومی عورت کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، فاطمہ بنت محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ عدل اور انصاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، ان کی پھپھی نے ایک عورت کا دانت توڑ دیا، چنانچہ وہ دیت لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے یا رسول اللہ یہ انس آپ کے خادم ہے نا، انس آپ کے خادم ہے نا۔ آج تو جناب والا کسی بڑے آدمی کا جو خادم ہوتا ہے اس کے بھی اتنے وارے کے نیارے ہوتے ہیں کہ آدمی اس سے بھی ہزارہا کام نکلوا لے، ہزارہا کام نکلوا لے، جائز ناجائز حلال حرام سب چلتا ہے نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کہنے یا رسول اللہ یہ انس اس کی پھپھی نے ہماری عورت کا دانت توڑا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جناب والا دانت کا بدلہ دانت ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے، چنانچہ یا رسول اللہ ہمیں بدل دلایا جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اگر انہوں نے دانت توڑا ہے تو انس کی پھپھی کا بھی دانت توڑا جائے گا، یہ نہیں میرا خادم ہے معاف کر دو، میرا خادم ہے، بچپنے سے خدمت کرتے ہوئے آ رہے تھے، بچپنے سے خدمت کرتے ہوئے آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ذرہ برابر سفارش قبول نہیں، خادم خاص سے معاف کر دے نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں دانت توڑو،
حضرت انس کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے دانت ٹوٹا جائے گا؟ آپ نے فرمایا انس کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ قصاص کی بات کرتا ہے، قصاص۔ تو پھر حضرت انس نے کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میری پھپھی کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میری پھپھی کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت انس کا قسم اٹھانا تھا، اللہ نے ان کو قسم میں بری کرنا تھا۔ سامنے والا فریق دیت پر راضی ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اب ہم دانت کے بدلے میں دانت نہیں توڑیں گے۔ انس نے قسم اٹھائی، اللہ نے قسم میں بری کر دیا، اور اللہ کا رسول ایک طرف کہہ رہا ہے کتاب اللہ القصاص، اس کی بات اپنی جگہ، لیکن حضرت انس نے جو قسم اٹھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہائے بہت سے پراگندہ حال لوگ، بہت سے پراگندہ حال لوگ، معاشرے میں کوئی مقام نہیں، عزت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے اگر اللہ پر قسم اٹھا لے اللہ قسم میں بری کر دے، قسم میں بری۔ اتنی بڑی قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میری پھپھی کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ خادم ہے خادم، لیکن مقام اللہ کے ہاں کس قدر بڑا، مرتبہ شان والا کہ قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ قسم میں ان کو بری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرا خادم ہے لہذا بھائی ذرا معاف کر دیا جائے، میں بعد میں دیکھ لوں گا، نہیں۔ خادم ہو، صحابی ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، فاطمہ بنت محمد ہو، فاطمہ بنت محمد ہو۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی میدان اور معرکے میں بھیجا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کافر کے اوپر قابو پایا، ہم نے ایک کافر پر قابو پایا، پا لینے کے بعد جب اس کے قتل کرنے کا ارادہ ہوا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابی تو ایک طرف ہو گئے، لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، آپ نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کیا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انما کان متعوذا، یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا، یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر اس کے دل میں جھانک کر دیکھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ کہا ہے؟ حلا شققت قلبہ، کیا سینہ چیر کر اس کے دل کو تو نے پڑھا جب وہ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ؟ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد پھر بھی تم قتل کر رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ انما کان متعوذا، جان بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ تو میں تم سے کہتا ہوں حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کر اس کے دل کو نکال کر دو ٹکڑے کر کے دیکھا، جھانک کر کہ یہ کلمہ صرف زبان سے کہا جا رہا ہے یا دل سے کہا جا رہا ہے؟ قتل کر دیا۔ وہ صحابی کا جواب کیا تھا، کہنے لگے کہ ہائے کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ کیا کہنے لگے؟ ہائے کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، کہ آج مسلمان ہونے کی حالت میں مجھ سے یہ کام اتنا عظیم ہو گیا، کاش کہ میں آج ہی ایمان لاتا، کاش کہ میں آج ایمان لاتا۔ اللہ کے نبی اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، حلا شققت قلبہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کاش کہ میں مسلمان نہیں ہوتا۔ کہنے لے یا رسول اللہ استغفار فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس قتل کا کیا ہوگا؟ کہا کہ یا رسول اللہ استغفار فرمائیے۔
آپ نے فرمایا قتل کا کیا ہوگا؟ کہا کہ یا رسول اللہ استغفار فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قتل کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے کاش کے مسلمان ہی نہ ہوتا، کاش کے مسلمان ہی نہ ہوتا، اتنا بڑا کام مسلمان ہونے کی حالت میں کر گیا۔ پھر بار بار استغفار کی درخواست کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے استغفار ہے، لیکن اس جان کے بدلے میں ایک جان کو آزاد کرو، اس جان کے بدلے میں ایک جان کو آزاد کرو۔ یہ مسلمان کی جان کی حرمت، عزت اور جناب والا اس کا معاملہ اللہ کے ہاں اس قدر عظیم ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے لے کر قتل کرنے تک یہ عمل اس قدر چھوٹا ہو گیا، جیسے ایک مکھی کسی چیز پر بیٹھ جائے ہاتھ بڑھا کر اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے لے کر قتل تک یہ کام مسلمان پر عام اور آسان ہو گیا۔ پھر سوال یہ ہے، آیا قتل کرنے کے بعد وہ مسلمان رہے گا؟ آیا قتل کرنے کے بعد وہ مومن کہلائے گا؟ آیا قتل کرنے کے بعد اس کا حج قبول ہوگا، طواف قبول ہوگا، اللہ کے ہاں جائے گا، رحمت پائے گا؟ جیسا کہ روایت میں آتا ہے نا، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا نا میدان محشر میں، دونوں پیشانیوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم شخص آ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم شخص آ رہا ہے۔ سارے میدان محشر میں اعلان کر دیا جائے گا، اور وہ شخص ہوگا جس نے قتل نہیں کیا بلکہ آدھی بات کہی تھی، وہ قاتل کے لیے معاونت کا کردار ادا کر گئی۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ آدمی بھی میری رحمت سے محروم ہے۔ اور قاتل کے متعلق تو ارشاد فرما دیا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی زمین میں فساد مچاتا ہے، کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے، در حقیقت وہ پورے لوگوں کو قتل کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ تو میرا عزیزو، آدمی اس بات کو ذرا سوچے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، آیا اس کا خون میرے اوپر حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی جان، اس کی عزت، اس کی حرمت، طواف کرنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، عمرہ کرنا آسان ہے، لیکن اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچانا آج کے دور میں مشکل ہے۔ وہاں ہزاروں روپیہ خرچ کر کے عمرہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر گالی بکنا آسان ہے۔ میرا عزیزو، وہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا